السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میری طرف سے اس رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کا عمرہ قبول فرمائے، اور جو جانے کی جن کو ہے خواہش ہے اللہ پاک ان کی خواہش بھی پوری فرمائے۔ باقی جتنے بھی روزے رہ گئے اللہ پاک خیر خیریت سے ہمیں روزے جو ہے نا وہ کھوائے اور رکھنے کی ہمت دے دے، اور اللہ پاک میرے دادی دادا کو فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی جتنے بھی ہمارے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں یا جن کے چینل مونو ہوئے ہیں اور جو سپورٹ نہیں کرتے، اللہ پاک ان کو چاہیے کہ سپورٹ کریں، اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم بنائے رکھے۔ باقی اگر آپ کو تھوڑی سی ہوتی ہے تو آپ سپورٹ کیا کریں، اور باقی اللہ پاک ہم سب پہ جو ہے نا اپنا کرم بنائے رکھے، اور جو کوئی کسی کا حق مارتا ہے اللہ پاک اس کو جو ہے ہدایت دے۔ تو باقی جتنے بھی، اور میں ایک بات یہ کروں گا کہ جو تک تعلقی کرتے ہیں اور نہیں بولتے کسی سے اور کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جو کسی سے تعلق کاٹے گا اس سے ہمارے دین سے کوئی سروکار نہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی ناراض ہیں، جو بھی غلط کر رہے ہیں، جو بھی غلط بولتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور تعلقی سے ان کو باز رکھے۔ تو بس ایک میں نے جمعے کا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیا ہوا تھا، تو وہ دیکھیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ تو باقی جتنے بھی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کے غلاموں میں رکھیں۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، حضرت علی المرتضیٰ اپنے رفیق حیات سے 3 رمضان مبارک کو آپ نے شفاعت اختیار کی۔ میرے آقا کے غلاموں، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرے آقا کے پیارے غلاموں، حضور نے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ رسول میں سے ان پر کچھ طلب نہیں کرتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، میں ان سے کچھ معاوضہ نہیں کرتا، کہ رب تعالیٰ نے ساری نعمتیں، سارے انعام و اکرامات جو اس امت کو دیے ہیں صرف رسول اللہ کی برکت سے دیے ہیں۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے رہ گئے یا اللہ حضور کی امت مجھے دے دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے رہ گئے یا اللہ مجھے حضور کی امت میں پیدا فرما۔ یہ حضور کی امت ان کے شرف میں حاصل ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے اتنے انعام و اکرامات کیے کہ ہماری شکلیں نہیں پھرتی۔ پہلی امت ہے کہ لوگ اگر گناہ کرتے تھے ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، یا گھروں کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ سود خور ہے، یہ جواری ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ کی برکت ہے، ہماری نہ شکلیں پھرتی ہیں نہ ہمارے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے میرے امتیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ میرے توسل سے دیا، میری برکت سے دیا۔ میں آپ سے کچھ صلہ نہیں چاہتا، بس یہ صلہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اہل بیت میں کون آتا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیت سے کون مراد ہے؟ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی ہے، علی المشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ پھر حضور نے فرمایا میری نور نظر لفظ جگر حضرت فاطمہ الزہرا میری اہل بیت میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہزادے حسنین کریمین بھی میرے اہل بیت میں ہیں، ان کا احترام کرو۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، یہ اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ ان کو محبت کرنا ہم پر واجب ہے۔ ہمارے آنے والے ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، بسا اوقات ہم اپنی نسلوں کو مرتے ہوئے یہ وصیت جو کر کے جاتے ہیں کہ چاچے نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، آپ پھوپھو نے یہ نہیں کیا، مرتے ہوئے یقین کریں دکھ کا ساری زندگی تو ہم نے قطع تعلقی کی، بہن سے بھی کی، پھوپھو سے بھی کی، سب سے کی، مرتے وقت بھی ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہم مرتے ہوئے بیٹوں کو یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی وصیت نہیں، نماز کی نہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پھوپھو کے گھر نہیں جانا، ان کے گھر رشتہ نہیں کرنا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کے قطع تعلقی کی رشتے کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم جانے۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے کشتی نوح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری اہل
جیسے کشتی نوح ہے، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاکت پا گیا، ہلاکت۔ اور آج ہم اہل بیت کو کیا کہتے ہیں؟ ہر طرف کسی طرف کیا نعرہ ہے، کسی طرف کیا نعرہ ہے، لیکن یقین کریں واللہ، ہم اللہ کی قسم ہمیں اہل سنت ہونے پہ فخر ہے۔ اہل سنت ایک وہ واحد جماعت ہے جس کے اندر اور اہل بیت کا بھی احترام کیا جاتا ہے، اولیاء کرام کا بھی احترام کیا جاتا ہے، اللہ کے نبیوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے دم تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنے والا بنایا۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، ایک بہت ہی پیارا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ کے غلاموں، ایک سمرقند ایک علاقہ ہے بخارا کا، وہاں پر ایک سیدزادی رہتی تھی، بیوہ تھی۔ ہم غور کریں کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس، اپنے اہل و عیال، اپنے قریبیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یقین کریں ہم پھر صدقہ خیرات فطرات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مسکین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم گلی کوچوں میں چلنے والوں کو دے دیتے ہیں، اور بسا اوقات جن کو ہم اپنا صدقہ فطرہ زکات دے رہے ہوتے ہیں نا، یقین کریں بسا اوقات مجھے کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، ہم انٹرنیشنل فقیروں کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ فقیر جو شام کو ہماری دیہڑی سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بندوں سے بچیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، ہمارے قریب میں کوئی سیدزادہ پریشان تو نہیں ہے، اس کی خدمت، سیدزادے کو زکات نہیں لگتی، سیدزادہ زکات نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ سمرقند میں ایک سیدزادی رہتی تھی، غریب تھی، فاقے کا عالم تھا، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ چل رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے پریشان تھے، بھوک سے جب نڈھال ہوئے نا تو اپنی ماں سے بلک کے کہتے ہیں والدہ محترمہ روٹی کا انتظام کیجیے۔ پھر ماں کی ممتا جاگی، سیدزادی تھی، بھٹکا لیا، ایک امیر زادے کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ ایک امیر زادہ جو مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا، میرے آقا کے پیارے غلاموں، وہ سیدزادی جب اس دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتی ہے ایسے اللہ کے نیک بندے تو امیر ہے، تو ہمارے لیے، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کئی دنوں سے فاقہ کشی کا عالم ہے، تو کچھ ہماری خدمت کر دے، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی تجھ پہ راضی ہوگا، میں سیدزادی ہوں۔ اس بندے نے کہا نشے کے اندر بس تھا امیری کے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل مانگنے لگ گیا۔ میرے آقا کے پیارے غلام اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی سید کہہ دینا کہ میں سید ہوں، آپ آنکھیں بند کر لیں، اس نے سید کہہ دیا نا، چاہے بناوٹی ہے، سید ہے نا، اس نے کہا ہے، اس نے نسبت رسول اللہ سے جوڑی ہے۔ لیکن آج کے دور میں خیال کرنا چاہیے، آج کے ایرے گہرے ہر سید بنا ہوا ہے، خالص سید خدمت کی جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ سید ہونے کی دلیل پیش کریں۔ اس سیدزادی نے پہلے جملوں سے چور چور تھی، سیدزادی نے آہ بھری اور کہا کہ میں تجھے کیا دلیل دوں سیدزادی ہونے کی۔ اور وہ آگے چل پڑی، کسی اور کے دروازے پہ جاتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جیسے کھٹکھٹایا، وہ دروازہ کسی مسلمان کا نہیں تھا، میرے آقا کے غلاموں، وہ ایک مجوسی کا دروازہ تھا، وہ ایک غیر مسلم آتش پرست کا دروازہ تھا۔ جب سیدزادی نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ غیر مسلم کہاں رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک سیدزادی پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے۔ وہ کہتا ہے بیوی کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں سیدزادی ہوں، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے، بچے میرے بھوک سے نڈھال ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری کوئی خدمت کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا۔ اب وہ غیر مسلم ایک طرف مسلمان کو دیکھیں کتنا امیر و رئیس ہے اور وہ دلیلیں مانگ رہا ہے، اور وہ غیر مسلم ہے، وہ کہہ رہا ہے بیوی آپ اندر آ جاؤ۔ سیدزادی کو اندر لے کے جاتا ہے اور سیدزادی کو بٹھاتا ہے، اس کی کھار پر توجہ کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے۔ وہ امیر جو بندہ جو اتنا امیر تھا لیکن مسلمان تھا، رات کو سوتا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الفردوس میں کھڑے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے، بہت ہی بڑا محل ہے، اس کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ امیر بندہ کہتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ، یہ مکان کس کا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ مسلمان مرد کا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بندہ کہتا ہے یا سیدی میں بھی مسلمان ہوں، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ امیر رئیس کہتا ہے کہ میں جب سویا رات کو، جب میں نے مس بہیو کیا سیدزادی کے ساتھ، میں نے ان سے پوچھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ جب میں رات کو سویا خواب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جنت میں کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ ایک محل کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یا سیدی یہ محل کس کا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان مرد کا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور قیامت ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے، یقین کریں آج فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے
وہاں پر جو ارد گرد رہتے ہیں غزہ کے اندر یا فلسطین کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں خالصتاً سارے سید ہیں. یقین کریں آج 58 ملک تماشائی بنے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور روز ہمیں بس خبریں سنتے ہیں, بڑا دل کو دکھ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کچھ کر تو نہیں سکتے, دعائیں تو کر سکتے ہو. میرے آقا کے پیارے غلاموں جب رسول اللہ نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے, وہ بندہ زاروں بتا رونے لگا. رسول اللہ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آئی, ایک سیدزادی میرے تیرے دروازے پر آئی, میری بیٹی آئی, تجھے سے دلیل مانگی کہ تیرے پاس سید ہونے کی کیا دلیل ہے. وہ بندہ صبح اٹھا, اس کی آنکھ کھل گئی, اس امیر زادے کی جو نشے کے اندر بدمست تھا, دوڑا اس سیدزادی کو ڈھونڈنے لگا. جب اس کو پتہ چلا نا کہ وہ سیدزادی ایک مجوسی کے گھر ہے, اس کے دروازے پہ جاتا ہے جو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جب رات کو خواب میں یہ عالم دیکھا پھر ڈر گیا, پھر مجوسی کے دروازے پہ جاتا ہے, کہتا ہے کہ 1000 دینار سونے کے سکے لے لو, سیدزادی کو میرے گھر بھیج دو. آپ نے کہا آپ سیدزادی کو اپنے گھر میں کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت زندہ باد. وہ مجوسی کہتا ہے, اب کوئی ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا تھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ سیدزادی کو جنت اپنے گھر میں کیوں لے کے جانا چاہتے ہو؟ تو وہ امیر زادہ کہتا ہے کہ رات میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, رسول اللہ نے مجھے دھتکار دیا, رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری بیٹی سے سید ہونے کی دلیل پوچھی, رسول اللہ نے مجھے دھتکار دیا. وہ پھر بندہ کہتا ہے تجھے جس نبی نے دھتکار دیا اسی نبی نے رات میرے خواب میں آ کر مجھے کلمہ پڑھایا, سبحان اللہ, گھرانے کو کلمہ پڑھا کر اور یہ فرمایا کہ تو جنتی اور تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے. سبحان اللہ. میرے غلاموں سیدزادے کا احترام کریں. 3 رمضان المبارک کو حضور کی لگتے جگر نور نظر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا مثال باکمال ہوا. آج دنیا کے اندر یقین کریں بڑا دکھ سا ہوتا ہے ہمیں یہ سن کر. ابھی ایک مووی ریلیز ہوئی جس کا بورڈوں پہ نام لکھا ہوا تھا ملکہ کنین. مووی کا نام ملکہ کنین. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے کہ اتنے بڑھ چکے ہیں, انڈسٹری جو بنانے والے وہ بھی پاکستانی, اس کا نام ملکہ کنین رکھی. حالانکہ ملکہ کنین ایک ہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ملکہ کنین تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. وہ ملکہ کنین جس کے بال بھی سورج میں نہیں دیکھتے. میرے آقا کے پیارے غلاموں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک رب علم جزل ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. حضرت سیدنا جمیل بن عمیر نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو پھر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب تھی نا حضور کی بیٹی لقب جگر فاطمہ الزہرا تھی. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کون محبوب تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد ان کے شوہر حضرت علی محبوب تھے. میرے آقا کے پیارے غلاموں, کوئی علی کے خلاف کس طرح کا فتوے دیتا ہے, کوئی کس طرح دیتا ہے, یہ ہمیں یقین فخر ہے سنی ہونے پر یقین کرے اہل بیت کے غلام ہیں. ہر طرح سے ہمارے نبی مرشد نے یہ کہا دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت علی بھی جنتی, حضرت فاطمہ جنتی, حضرت معاویہ بھی جنتی. میرے آقا کے پیارے غلاموں, نبی کریم جب سفر کو تشریف لے جاتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سے ملاقات فرماتے, اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے, بوسہ دیتے, اور جب سفر سے واپس آتے تو بھی سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے. ایک مرتبہ قریش مکہ کی کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی. غیر مسلم تھی, بہت ہی پیارا واقعہ ہے. میرے آقا کے پیارے غلاموں, اہل بیت کا یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے ان کی شان و عظمت کا کہ وہ عورتیں آئی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے نبی ہو, مانا کہ آپ مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, لیکن برادری کی بنا پر آپ اپنی بیٹی کو فاطمہ الزہرا کو ہماری شادی میں بھیج دیں. حضور نے حامی بھر دی. جب فاطمہ الزہرا کے پاس حضور تشریف لے گئے, حضور نے فرمایا فاطمہ فلاں قبیلے سے کچھ عورتیں آئی تھی, انہوں نے یہ درخواست کی کہ اپنی بیٹی کو ہماری شادی میں بھیج دیں. تو کیا فرماتی ہے, میں نے ان کو زبان دے دی ہے, میں نے وعدہ کر لیا ہے. تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہے یا سیدی میرے والد محترم اگر آپ نے زبان دے دی ہے تو میں ضرور جاؤں گا. لیکن فاطمہ فرماتی ہے یا سیدی میرے پھٹے پرانے کپڑے
میری چادر تطہیر کو ہزاروں پیمر لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کی رسالت پر عیب تراشی کریں گی، آپ پر زبان درازی کریں گی، یہ کہیں گی کہ سید النبی تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی آئی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ یہ الفاظ تھے فاطمہ الزہرا کی زبان پر۔ جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ جا کر میرے محبوب کو پیغام دو، فاطمہ کو کہو کہ شادی میں چلی جاؤ، پھر میں آپ کی عظمت اور رفعت ایسے بلند کروں گا کہ یہ یہودی عورتیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا خدا بنا رکھا تھا یہودی عورتوں نے کہا کہ ہے تو غریب نبیوں کی بیٹی ہے، لیکن آئے بھی کس انداز میں، اس انداز میں انہوں نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ جب آئیں گے ہم کھڑے نہیں ہوں گے ان کے ادب کے لیے، ہم ان کے اوپر زبان درازی کریں گے۔ انہوں نے تو یہ کہہ رکھا تھا جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتی ہیں، وہی عورتیں جنہوں نے نیت کی ہوئی تھی کہ ہم کھڑی نہیں ہوں گی، وہی کہتی ہیں کہ آواز آئی کھڑی ہو جاؤ، اللہ کے نبی کی شہزادی آ رہی ہے، ملکہ کونین آ رہی ہے۔ وہ یہودی عورتیں کہتی ہیں جب ہم نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا کی طرف ایک طرف ہزاروں کنیزیں ہیں، دوسری طرف بھی ہزاروں کنیزیں ہیں، اور ایسا خوبصورت لباس کہ دنیا کے اندر اتنا خوبصورت کسی نے لباس نہیں پہنا، اور اتنی پیاری خوشبو، وہ خوشبو کیا تھی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ مبارک تھا۔ ہم انہوں نے غیر مسلموں نے اتنی عمدہ خوشبوئیں لگائے، لیکن فاطمہ الزہرا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ مبارک سے اپنے جسم پر مس کر لیا۔ جب اس شادی کی تقریب میں داخل ہوئی، وہی یہودی عورتیں ادب کے لیے کھڑی بھی ہو گئی اور تعریفات کے انہوں نے کلمات بھی کیے۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، حضرت فاطمہ الزہرا کو رفعت و بلندیاں تو رب تعالیٰ نے خود دی ہے، اور آج کوئی کیا کہتا ہے فاطمہ الزہرا کے بارے میں، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم اہل سنت والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ فاطمہ الزہرا بھی جنتی، حضرت علی بھی جنتی، حضرت معاویہ بھی جنتی، سب حضور کے صحابی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک رب العزت ہمیں حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنے والا بنائے، کیونکہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ میرے توسل سے دیا ہے، میرے صدقے سے دیا ہے، میں آپ سے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ حضور فرما رہے ہیں میں یہ صلہ چاہتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ آج ہم پتہ چلے کہ سید زادہ اب ہم سے دلیل مانگے، بڑی دکھ کی بات ہے۔ ہاں وہ خالص سید زادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سید اور قادر کرنے والا بنائے، آمین بجاہ۔ باقی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو، لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں میرے چینل کو، اور جتنے بھی نیو ممبرز ہیں پلیز اگر انہیں سپورٹ کرنا ہوتا تو دل سے کریں، ورنہ کوئی چینل کے ویوز جو ہوتے ہیں یا آگے پیچھے جو کر کے دیکھتے ہیں، جو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، تو وہ نہ کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو حامی ناصر ہو ہمارا، اور باقی آپ کو جمعہ مبارک ہو، آپ کو میری طرف سے، اور سب کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے جمعہ مبارک ہو، اور اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اور آپ کو میری طرف سے اللہ حافظ۔